رضوان صاحب، یہ پی ٹی آئی والے زیادہ شکایت کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بہت بری حالت میں رکھا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی عدم شرکت سے کیا قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا وہ غیر مؤثر نہیں ہوا؟ نہیں، خیر غیر مؤثر تو نہیں ہو سکتا کسی ایک کے نہ آنے سے، بلکہ کسی ایک کا نہ آنا اور باقی سب کا وہاں پہ موجود ہونا جو ہے وہ نہ آنے والے کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے اگر آپ قومی معاملات کے اوپر جہاں پہ پوری قوم اکٹھی ہو، جہاں پہ عسکری قیادت بھی موجود ہو، جہاں پہ جو ہے وہ سیاسی قیادت بھی موجود ہو، ایک طرف آپ عسکری قیادت سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے مارے جا رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی بریفنگ ہوتی ہے پشاور میں تو آپ وہاں پہ ریکویسٹیں کر کے ٹائم لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو مختصر سی بات ہوتی ہے اس بات کو بھی بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ خود آ کے بیٹھے ہیں آپ کو کسی قومی ایشو کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ دینے کے لیے، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، تو آپ اس میں جو ہے وہ آپ بائیک آؤٹ کر دیں۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر سیاسی ہے، بلکہ یہ حب الوطنی کے تقاضوں کے بھی منافی ہے۔ اس حد تک ان کو نہیں جانا چاہیے۔ ویسے وہ اپنی ذاتی سیاست میں اس حد تک جاتے ہیں ہمیشہ کہ وہ قومی مفادات کو بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، لیکن اس حد تک جانا تو نہیں اگر وہ چاہیے۔ اپنے لیڈر کے ساتھ ان کو یہ نقصان ہے۔ اگر وہ لیڈر کے ساتھ ملاقات چاہتے تھے تو آپ لوگوں نے وہ موقع کیوں نہیں نہیں دیا؟ تو یہ رات کو 2:30-3 بجے ان کو خیال آیا کہ ہماری لیڈر سے جو ہے وہ ملاقات کروا دی جائے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ اناؤنس ہوا ہے، اناؤنس یا دعوت جب دی گئی ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، بالکل ہم آئیں گے، یہ قومی مسئلہ ہے، ہم اس میں بالکل ہماری کوئی جو ہے وہ ذاتی ہماری سیاست نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ 14 نام بھیجے، ان 14 ناموں کو ہم نے شامل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 3 نام اور بھیج دیے۔ تو وہ پھر اسپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ جی دیکھیں، اگر یہ ریشو جس سے ہم نے لوگوں کو بلایا اگر یہ خراب ہوگی تو پھر ہمیں دوسروں کو بھی بلانا پڑے گا، تو یہ نہ بلایا جائے۔ لیکن عامر ڈوگر صاحب نے اس کے اوپر بڑا زور دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا بڑا پریشر ہے تو ہم 17 لوگ آئیں گے، تو پھر وہ ان کو الاؤ کیا گیا۔ تو یہ کوئی رات 11، 11:30، 12 بجے تک تو یہ صورتحال تھی کہ وہ آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر صبح پتہ چلا کہ جی انہوں نے بہانہ بنایا ہے۔ یہ بالکل قطعاً کوئی وجہ نہیں ہے ملاقات نہ کروانے کی وجہ سے نہ آنا۔ جب پشاور میں وہاں پہ بریفنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ ملاقات کر کے گئے تھے، اور پھر اس ملاقات میں جو آرمی چیف کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے وہ ملاقات کر کے انہوں نے تو کیوں کی اس تھی۔ موقع کو انہوں نے ضائع کیا؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب جو ہے یہ اپنا لوگ ہیں۔ ہم نے تو پچھلے 8 ماہ میں آپ یقین کریں کہ بڑی محنت کی ہے، اپنی لیڈرشپ کو بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ اس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کا بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن تھی۔ اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے اکٹھے ہو کے اس معاملے کو بڑی کوشش سے، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب نے 1-2 مرتبہ یہ کہا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں نا، تو اس نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم نے کہا جی نہیں، کوشش کرتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جا کے ان کو دعوت بھی دی کہ جی آئیں، بیٹھیں، بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب مذاکرات تک بات پہنچی تو دوسری میٹنگ میں ہی انہوں نے کہا جی بس اب اگلی میٹنگ ہم نہیں کریں گے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو معاملہ یہ کہ یہ ان کا ایک ایسا رویہ ہے جس نے ان کو یہ دن دکھائے ہیں۔ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، وہ خود ایکٹیو ہو کے ایک قومی کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں کر لیتے؟ تو کیا اس بات کی جو ہے وہ ضمانت ہے کہ وہ خود ایکٹیو ہو کے کنسنسس پیدا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ان کا ہاتھ آگے سے جو ہے وہ جھٹک دیا جائے، یہ کہہ کے کہ جی وہ تو 12ویں کھلاڑی ہیں،
آپ کو علم ہے نا اس بات کا؟ یہ میں نے بات کی تھی وہاں پہ، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد کی برسی تھی، تو میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ ہمارے جو سینئر ترین اس وقت جو مین پارٹیز کے لیڈرز ہیں، اگر یہ بیٹھ جائیں تو جو 70 سال کے مسئلے ہیں 70 دنوں میں حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے تو نہیں مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی ہے۔ لیکن اگلے دن جب فیصل چودھری صاحب ملے ہیں ان کو جیل میں، تو انہوں نے باقاعدہ انہیں کہا کہ آپ جائیں باہر، اور باہر جا کے میری یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کو، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اور زرداری صاحب جو ہے وہ بیٹھ جائیں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں جی، وہ تو ان کی کیا پوزیشن ہے، وہ تو 12ویں کھلاڑی ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کا جو رویہ ہے، تو بہرحال وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس رویے کی وجہ سے کامیاب ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ یہ رویہ جو ہے یہ ان کو بھی لے ڈوبا ہے، اور اس سے ملک کو بھی اور ہماری جمہوریت کو، موجودہ جو سیاست کو بھی irreparable لاس ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی بساط ہے اور جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں کیا اختیار چاہتے ہیں وہ بتائیں؟ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اگر ان کو جیل میں کوئی سہولت نہیں مل رہی تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں، اگر ان کے خلاف مقدمہ درج ہو رہے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے درج ہو رہے ہیں۔ ہر وہ بات جس کے اوپر ان کو اعتراض ہے، ہر ایک چیز کے ذمہ دار ہم ہیں، تو ایک دوسری طرف کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کیوں کریں؟ دیکھیں ان کو جو گھمنڈ ہے نا اس بات کا کہ جی ہم بڑے پاپولر ہیں، ان کی زیرو پاپولیرٹی ہے۔ پاپولیرٹی جو ہے وہ صرف اس بات کی ہے، دیکھیں جس طرح سے خدمت کی، سروس کی، لوگوں کو ملنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی سیاست کا ووٹ ہے، اسی طرح سے مزاحمت کا بھی ووٹ ہے۔ 1992 سے لے کے 2022 تک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ہم نے PMLN نے مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ ہمیں پورا احساس ہے کہ مزاحمت کی سیاست کا بھی ایک ووٹ ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ووٹ ہے۔ جو مزاحمت کر رہا ہوگا وہ ووٹ اسے ملے گا، وہ پاپولیرٹی اسے ملے گی۔ ہمیں بھی ملتی رہی ہے، ہمیں ووٹ بھی ملتا رہا ہے، ہمیں لوگوں کا پیار بھی ملتا رہا ہے۔ اب اگر میں یہ نہ کہوں کہ اب مزاحمت کا جو سائیڈ ہے وہ عمران خان کے حصے میں ہے، تو وہ جو پاپولیرٹی ایک مزاحمت کی سیاست کو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی بس یہ پتہ نہیں کو میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہو گیا ہوں، حالانکہ اس ملک میں میاں نواز شریف سے زیادہ مزاحمت کی سیاست لمبا عرصہ جو ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ انہوں نے 92 سے لے کے 22 تک جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ کی ہے، اور عمران خان صاحب نے تو ابھی 22 میں شروع کی ہے نا مزاحمت کی سیاست، نہیں تو یہ ابھی ان کو تو 3 سال ہوئے ہیں۔ ابھی معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ سیاسی طور پر ہم سب اپنی اپنی جگہ بند گلی میں نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں، بند گلی میں تو عمران خان صاحب بھی سب کو لے کے گئے ہوئے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کوئی انقلاب لے آئیں گے۔ نہیں، یہاں پہ انقلاب آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، یہاں پہ جمہوری جدوجہد ہی کامیاب ہونی ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ انگریز کے خلاف بھی انقلاب تو نہیں آ سکا، 1858 کی جنگ آزادی سے لے کے بعد بھی بہت سارے مواقع جو ہے وہ جلیانوالہ باغ تک ہوئے، لیکن بالآخر جمہوری جدوجہد ہی جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے۔ اب بھی کامیابی جو ہے وہ جمہوری جدوجہد کی ہے، اور جمہوری جدوجہد کا جو طریقہ کار ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ٹیبل پہ بیٹھنا ہے۔ جو عمران خان صاحب جو راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں نا 24 نومبر اور 26 نومبر والا، اس کی کامیابی کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں ان کو نکالا جا سکتا ہے، جیل سے رہائی دلوائی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اب
اگر انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر، اب دیکھیں نا، یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے نا، یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر سچے دل سے معذرت کریں اور پھر اس کے بعد آگے بات کریں، تو کر لیں۔ پھر رہائی ممکن ہے۔ اگر بات کرنی ہے تو کر لیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ 9 مئی کی سوچ کے اوپر قائم رہیں گے، اسے ہی آگے بڑھائیں گے، 24 نومبر کو بھی وہی کوشش کریں گے، 26 نومبر کو بھی وہی کوشش کریں گے، اور پھر ساتھ یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے رویہ جو ہے وہ ادروائز ہو، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ خود دیکھیں نا کہ وہ کیا کر رہے اگر ہیں۔ 9 مئی پہ معذرت کر لی تو پھر رہائی ممکن ہے ان کی؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ 9 مئی پہ معذرت کر لیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے یا بات ہو سکتی ہے، بلکہ اگر یہ، اب دیکھیں جو غلطی وہ کرتے ہیں، اب دیکھیں جو 25 اور 26 نومبر کی درمیانی رات تھی، اس وقت ان کو کہا گیا نا کہ آپ سنگجانی جا کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اگر یہ وہاں پہ چلے جاتے، یہ ڈی چوک کا رخ نہ کرتے، تو میری اسیسمنٹ ہے، میں کوئی یعنی پریوی نہیں ہوں ان چیزوں کا، میری اسیسمنٹ ہے کہ شاید کوئی مناسب طریقے سے بات جو ہے وہ ہو سکتی اور بات آگے بڑھتی۔ لیکن جب آپ جو ہے وہ یعنی ایک ایسا عمل کریں کہ آپ جس طرح سے 9 مئی کو ہوا، تو اس کے بعد پھر آپ کسی رعایت کی توقع کریں تو وہ پھر ایسا ہوتا نہیں ہے۔